السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مراج۔ پروگرام قرآن سے رانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے روحانی اسکالر شیخ عبدالباسط صفی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جس طرح آج کل ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہر گھر میں لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے، مطلب جادو ہو چکا ہے اس پر، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور یہاں ڈیورس وغیرہ ہو چکی ہے۔ تو ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ شیطان کا جو پہلا مقصد ہے وہ گھر میں لڑائی ڈالنا، خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا۔ شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تخت پانی پر ہے، اور یہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور کام کر کے آؤ۔ کسی کو کیا کام ذمہ لگاتا ہے، کسی کو کیا کام ذمہ لگاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جب شیطان جا کے ان کو رپورٹ دیتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ مقرب اسے جانا جاتا ہے جو خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کے آیا ہوتا ہے۔ باقی شیطان کوئی بتاتا ہے جی میں فلاں سے فلاں گناہ کروایا آیا ہوں، میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروا دیا ہے، تو یہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے بھی اچھا کام کیا، تم نے بھی اچھا کام۔ لیکن جو کہتا ہے میں خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کے آیا ہوں، یہ اس کو قریب کرتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے کہ تم جو وہ سب سے بہتر کام کر کے آئے ہو، اچھا کام کر کے۔ عربی میں اسے سحر تفریق کہتے ہیں۔ جو آپ کے سوال کی طرف آؤں، جو آپ نے سوال کیا ہے، سحر تفریق کہتے ہیں لڑائی جدائی ڈالنے والا جادو۔ یہ عموماً جادوگر جو ہیں وہ اکثر جوڑوں پر کر دیتے ہیں، اور کروانے والے کرواتے ہیں کہ ان میں لڑائی پڑ جائے، جدائی پڑ جائے، یہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کا گھر نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو جادو کی بیان کی گئی ہے وہ سب سے پہلی قسم سحر تفریق کی ہے، جدائی ڈالنے والا جادو۔ اور شیطان کا مین مقصد یہ ہے، شیطان سب سے زیادہ ترجیح اس جادو کو دیتا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ تعلیم کس چیز کی دیتے تھے؟ وہ تعلیم دیتے تھے، وہ والا علم سکھاتے تھے جس سے خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ جادو کا علم ہے۔ تو شیاطین جو ہیں وہ جادو کے علم سے خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، اور اس کے آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ تو میں یہاں پر علامات ذکر کر دوں کہ جب انسان پر سحر تفریق ہوتا ہے تو اس میں کون سی علامات ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ اگر ان میں یہ علامات پائی جائیں تو وہ اپنا علاج کر سکیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ علامات میں سب سے پہلی چیز، خامد اور بیوی کو ایک دوسرے پر غصہ زیادہ آتا ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ دوسری چیز، خامد اور بیوی کو ایک دوسرے کی صورت بری لگنے لگ جاتی ہے، وہی وہ شکل کو بگاڑ کر دکھاتا ہے، پیار ان میں ختم کر دیتا ہے۔ خامد اور بیوی کو ایک دوسرے کے پاس آنا مشکل لگتا ہے، تکلیف دہ لگتا ہے۔ خامد کو گھر میں آنا تکلیف دہ لگتا ہے، گھر میں کمرے میں سانس پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں نفرت ڈال دینی ایک دوسرے کے، نفرت ڈال دینی، وہ اس کے خیال کو بدل دینا اس کے بارے میں۔ تو وہ نفرت اور یہ جب چیزیں پیدا کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان میں فرق ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے کہ فلاں جوڑے کے درمیان لڑائی ڈالنی، تو جادوگر اس سے پسینے والا کپڑا منگواتا ہے، یا ناخن منگواتا ہے، یا بال منگواتا ہے۔ لیکن آج کل تو تصویر پر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ آج کل تو، پہلے تو تصویریں ڈھونڈنا بہت مشکل ہوا کرتی تھی، آج تو فیس بک سے نکال لیتے ہیں اور یہ عمل کروا دیتے ہیں، ایزیلی اویلیبل ہے۔ تو وہ تصویریں لیتا ہے، اب وہ ان دونوں کے پتلے بنا کے تو وہ اس میں سوئیاں لگا کر اپنا شیطانی عمل کر کے ان کو دفنا دیتا ہے۔ اب ادھر ان پر یہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی دو طریقوں سے کرتا ہے، ایک جنات کے ذریعے سے کرتا ہے، ایک شیطانی عمل اور پڑھائی کے ذریعے سے کرتا ہے۔
اب یہ شیاطین کو بھیجتا ہے، جو جنات کے ذریعے کرتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کو جا کر پکڑو۔ اب وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ غصہ بھی دلاتے ہیں، پھر وہ ہر طرح ان کو جدائی ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز بھی آئے ہیں کہ وہ واضح طور پر حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، طلاق دے دو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، وگرنہ یہ ایسے ہی بیمار رہے گی۔ کسی کو بیماری لگا دیتے ہیں، کسی کو ویسے پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ شیاطین پیدا کر کے ان میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز، جو سب سے پہلی چیز ہے، نماز کی پابندی، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھائی کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ آیت کو وہ جوڑا 7 مرتبہ صبح شام شروع کر دے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے صبح شام 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملا لینی، اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور ناس کو ملا لینا ہے۔ یہ 7 مرتبہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پیئے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ۔ صبح سے بعد فجر ٹائم یا فجر کے بعد اشراق تک لے لیں ٹائم، مغرب کے بعد لے لیں، عصر سے شام کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب انشاءاللہ کریں گے تو اس سے سحر تفریق کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تیل پر دم کرنا ہے اور پانی پر، تیل پر دم کریں، پانی پر دم کریں، اس سے سحر تفریق کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ ہمارے ایک ہیں وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ، عرب کے راقی ہیں، وہ علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا واقعہ بتایا، کہتے میرے پاس ایک مریضہ آئی، اس پر میں نے پڑھائی کی، رقیہ کیا، اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کسی اچھے معالج سے رقیہ کروا لینا، دم کروا لینا، دم کے ذریعے سے جلدی علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے میں نے رقیہ کیا تو جن حاضر ہو گیا۔ اس جن نے کہا جی اس کو میں اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ یہ اپنے خامد سے طلاق لے لے، اور یہی اس کا مقصد تھا، یہی اس کا مقصد تھا، یہ طلاق لے لے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو بات کی بات ہے، تو بتا کون ہے، کیسے آیا ہے۔ پھر اس نے ادھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، اس نے کہا جی میں اس عورت میں بڑی مشکل سے داخل ہوا ہوں، حالانکہ جادوگر نے مجھے کئی جگہ بھیجا ہے، میں آسانی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، لیکن اس عورت کے اندر میں بڑی مشکل سے داخل ہوا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ ایمان کی مضبوط تھی، اللہ پر یقین تھا، اللہ پہ یقین تھا، اور یہ وسوسوں پہ یقین نہیں کرتی تھی، کچھ بھی میں وسوسہ ڈالتا اس کے دل میں یہ اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں بڑی مشکل سے اس کے اندر داخل ہوا۔ پھر میں داخل کیسے ہوا کہ ایک دن ان کے گھر میں کوئی چور آیا، اس کا جو شور ہوا اس کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، اس کے جو بال ہیں لوں کنڈے کے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے میں اس کے اندر آ گیا، یعنی خوف طاری ہو گیا۔ خوف جب طاری ہوتا ہے 4 شکلیں ایسی ہیں جس میں جنات انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حد سے زیادہ جب خوف ہوتا ہے اس وقت جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب حد سے زیادہ خوشی انسان محسوس کرتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تیسری چیز جب انسان بہت زیادہ غم میں ہو، اور چوتھی چیز جب انسان کو شہوت آ رہی ہو۔ یہ 4 شکلیں ہیں جس میں شیطان جو ہے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ داخل نہیں ہوتا۔ خیر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کو نکالا، اس کا علاج کیا۔ تو مین چیز جو بتانے کی یہاں پر ہے کہ ان کا مقصد جدائی ڈالنا، اور یہ داخل کیسے ہوتے ہیں، تو جو مضبوط انسان عقیدے کا ہے یہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اس طریقے سے انشاءاللہ علاج کیا جائے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔